طالبانہ نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنی، نکاح کرنا ہے، تو انہوں نے انکار کیا کہ میں اس طرح نہیں کر سکتا. تو یہ اوپر گیا، آج یہ بات ہوئی اور کل یہ اوپر گیا تو اس کو گولی لگ گئی. میرے سے نہیں، گاؤں میں پوری پنڈوں میں مطالبہ تو وہ یہی کرتے ہیں کہ ہمیں 40,000 روپے پر مکان دے دو اور یا ایک بچہ دے دو. جی مفتی کفایت اللہ صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ بہت زیادہ افسوس ہے. شریعت مطہرہ میں تمام چیزوں کے وہ حدود مقرر ہیں اور بالجبر نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا. میں اس لیے عرض کروں کہ طالبان کے اندر اور جرائم پیشہ لوگوں کے اندر فرق کرنا پڑے گا. لیکن یہ عورت نے طالبان کا نام لیا. ہاں میں یہ عرض کروں طالبان کا روپ ڈھا کر کوئی عرض نہیں کر سکتا ہے. ایک کنسپٹ موجود ہے حامد صاحب طالبان کا، اور وہ افغانستان میں تھا. جی جب وہ کنسپٹ موجود ہے تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. اچھا یہ کچھ جرائم پیشہ لوگ اگر اس نام سے آتے ہیں یہ اطلاع درست ہے کہ افغانستان کے طالبان کے سربراہ ملا محمد عمر نے یہ جو کام ملاکنڈ میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں ہو رہا ہے، مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا، مسلمان کا گلا کاٹنا، اس کی انہوں نے مذمت کی ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں ناجائز ہے، آپ یہ مت کریں. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، تحریک طالبان پاکستان جن کا یہاں سیٹل ہے، یہاں نظم ہے، ان کے امیر نے بھی یہ تمام خودکش حملوں کی مذمت کی ہے. بیت اللہ مسعود نے مذمت کی ہے. کب کی ہے؟ ظلم کی نسبت کی ہے، ظلم ہو رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کوئی اور بات ہے. آپ کو دونوں کے درمیان فرق کرنا پڑے گا. حامد یہی مسئلہ ہے کہ ہم ایک آدمی مثلا 99 آدمی نہیں ہے اور ایک آدمی 100 میں سے وہ ٹھیک ہے، ہمیں اس کو بھی خیال رکھنا پڑے گا. اچھا کسی کنٹرول تو جب وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں کنٹرول؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ طالبان ہیں جو میں گزارش سن لیں نا میری پہلے، اس کا جواب میری گزارش سن لیں نا. جی کیسے اس وقت تک کیا پیمانہ ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں کہ یہ وہ طالبان ہیں جو فقط پرامن جد و جہد کر کے فقط شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو درمیان میں گھسے ہیں. اور جو طالبان پرامن جد و جہد کرنا چاہتے ہیں انہوں نے آج تک کون سے ایسے اقدامات کیے جسے پتہ چلتا ہو کہ وہ کہیں جی ہم تو اس سے بے بس ہیں، یا ہم ان کی ان کارروائیوں کو پسند نہیں کرتے، یا ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں کر دوں کہ وہاں اغوا پر احتمام پاکستان سے لوگوں کو یہاں پنجاب سے لوگوں کو لے جاتے ہیں مختلف علاقوں سے اور اربوں روپے ان سے مانگ رہے ہیں، طالبان کے نام پہ ہو رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ وہاں جناب لوگوں کو راستے میں پکڑ رازدنیاں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں اب ڈے خان میں کتنی قتل و غارت ہوئی ہے اس وقت تک، ٹھیک ہے جی، مسلسل جاری ہے اور سب کی سب طالبان کے نام پہ ہو رہی ہے. اب ہم کیسے تفریق طالبان کا نام طالبان کا نام استعمال ہو رہا ہے مفتی صاحب، تو طالبان جو ہیں وہ اگر وہ خود یہ نہیں کرے تو وہ ان کو کیوں نہیں پکڑتے، ان کو کیوں نہیں مارتے؟ کنٹرول تو انہیں کا ہے نا. 7 ایجنسی 8 جی، ان تمام ایجنسیوں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. جی وہاں امن کنٹرول ان کا ہے. کس کا؟ طالبان کا. تو طالبان کا کنٹرول ہے تو پھر یہ اغوا کی عرض کر رہا ہوں نا. وہاں سے تو ہجرت نہیں ہو رہی، وہاں ایسی باتوں کو کلا کم کیا جاتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو کوئی ٹھیک نہیں کہہ سکتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جلیل بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح پتہ چلے گا، اس کا پیمانہ میرے پاس ہے جی، کہ جب آپ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور وہ مذاکرات کے بعد آپ کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا، پھر یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کو الگ کریں. 2007 سے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں طالبان سے مذاکرات کرو. نہیں طالبان سے تو مذاکرات بھائی آپ اپنے تھوڑی سی یادداشت کو ٹھیک کریں. طالبان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوں گے پھر. اور ایک بہت کام کی بات بتاؤں، آج بھی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے میز پر مجاہدین کا خط پڑا ہوا ہے کہ ہم محب وطن ہیں، اور جب پاکستان کو دے تو انڈیا کے خلاف تو ہم سب سے اول کریں. اگر وہ محب وطن ہیں تو یہ جو جن مشترکات پہ آپ اکٹھے ہو گئے ہیں وہ بھی کہہ دیں خودکش حملے حرام ہیں، عبادت گاہوں پر حملے حرام ہیں، اور معمولی بات ہے، اسے بڑی بات بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کا آئین جو ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں. تو وہ بندوق بھی رکھ دیں گے. میں گزارش کروں جی، پاکستان میں ایک فائل بھی نہیں ہوگا. یہ اچھی بات کر رہے ہیں کہ بندوق رکھنے کے لیے تیار ہیں وہ. میں گزارش کرتا ہوں اس وقت ختم کرتے ہیں. یہ نقطہ ہے، اگر آپ ان کو مذاکرات کریں جس کے وہ مخالف نہیں ہے پاکستان کے، نہ آئین کے مخالف ہے، نہ یہ پاکستان میں کارروائی کے حق میں ہے، وہ تو امریکہ کے مخالف ہے. مفتی کے اب امریکہ کے مخالف کے ادھر چھوڑو نا،
یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بولو پہلوان پہلے آئے گا اور اس پہلوان بعد آئے گا. مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ طالبان کے قبضے میں کنٹرول بات اور یہ نا ذرا سنیں میرے جی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کریں چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ بات کی معاملات بولتے کریں گے اور کوئی بھی آدمی کسی کو ختم نہیں کر سکتا. یہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. میں عرض کر دوں یہ آخری بات. انہوں نے فرمایا کہ طالبان کے قبضے میں پورا یہ علاقہ. حقیقت ہے میں آپ کو یہ اس وقت ایک ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تمام جو اس وقت تک خودکش حملے پاکستان میں ہوئے جو شناخت ہوئے ایک زندہ ڈی اے خان میں پکڑا گیا جن کے بعض ایسے ہیں جن کی لاشیں سالم ملی ہیں جن کے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد شناخت ہوئی ہے سب کے سب ان علاقوں میں اور انہی علاقوں میں ٹریننگ لے کر گئے ہیں. آج تک ہم نے کسی طالبان کمانڈر کی طرف سے یا کسی طالبان کے رہنما کی طرف سے جو سامنے آیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ فلاں جگہ جو کیمپ لگا ہوا میں اس کو بند کرواتا ہوں وہاں خودکش حملوں کی تربیت نہیں دی جائے گی یا خودکش حملے ان کو کیا کرنا ہے. بہت دوستوں حضرات کا ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کے آخر میں مفتی کفایت اللہ صاحب یہ زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے جائیں لیکن اس پہ ثروت اعجاز قادری صاحب نے اور عبدالجلیل نقوی صاحب نے اپنے تحفظات ظاہر کیے ہیں. لیکن کچھ نکات پر ہمارے جو تینوں معزز علماء کرام ہیں انہوں نے اتفاق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر خودکش حملے حرام ہیں. عبادت گاہوں پر اور اولیاء کرام کے مزارات پر جو حملے کیے گئے بم چلائے گئے اس کی ان تینوں نے مذمت کی ہے اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ 1973 کے آئین کے ذریعے پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو شرعی ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جانی چاہیے. بندوق کے زور پر ایسا کوئی کام نہیں کیا جانا چاہیے. اس پر بھی ان کا اتفاق ہے اور اگر ہمارے یہ علماء کرام ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں تو یقیناً بات چیت کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت سے دیگر نکات پر بھی اتفاق رائے کی خوشخبری قوم کے سامنے لا سکتا ہے. ہمیں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.